بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقار بھٹی صاحب، آپ ہیلتھ کے ایشوز پہ کام کر رہے ہیں. پاکستان میں یہ جو HIV یا ایڈز جس کو بولتے ہیں، یہ کتنا ایک میجر ایشو ہے؟ اور دوسرا جو میں اس سے بھی زیادہ آپ سے امپورٹنٹ چیز پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا جو ڈیٹا ہے کیا وہ آسانی سے اویلیبل ہے؟ کتنا اتھینٹک اور ریلائبل ہے؟ اور اس ٹائم اس کی پریویلنس پاکستان کے اندر کس حد تک بڑھ رہی ہے اور کس حد تک موجود ہے؟ بہت شکریہ مہتاب صاحب، آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم موضوع پر مجھے دعوت دی ہے. دیکھیں، پاکستان میں HIV جو ہے ایک پبلک ہیلتھ ایشو سے زیادہ ایک پبلک ہیلتھ ایمرجنسی کا ایشو بن چکا ہے. یہ میں آپ کے توسط سے یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. پہلا سوال آپ کا تھا کہ اس کی پریولنس کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے سال جو ڈیٹا میں نے رپورٹ کیا تھا اس کے مطابق پاکستان میں ہر مہینے HIV کے 1100 کیسز ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں. ہر مہینے پاکستان میں 1100 HIV کے نئے کیسز ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں. اور یہ ڈیٹیکٹ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ والنٹریلی ہوتے ہیں. مطلب مثال کے طور پہ مجھے کوئی آپریشن کروانا ہے، مجھے اپنے پتا نکلوانا ہے، اور میں جاتا ہوں وہاں پہ مجھے وہ کچھ ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں. ان میں سے ایک HIV کا ٹیسٹ بھی وہ کہتے ہیں آپ کروا لیں اس کا، اگر آپ، کیونکہ کچھ سرجنز جو ہے نا آپ اس کے بغیر سرجری کر نہیں رہے. تو میں نے وہ جب کروایا HIV کا تو مجھے پتہ چلا جی میں HIV پازیٹیو ہوں. یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، ویسے مثال دے رہے ہیں. میں ویسے کرواتا رہتا ہوں ریگولرلی. پاکستان میں کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کسی وقت بھی، کیونکہ خون سے لگنے والی بیماری ہے تو یہ کہیں سے آپ کو پور انفیکشن اینڈ پریونشن کنٹرول کے ذریعے آ سکتی ہے. تو پاکستان میں پچھلے سال ہر مہینے 1100 کیسز ہر مہینے سامنے آ رہے تھے. اس کا مطلب یہ کہ اس کو میں نے ڈیوائڈ کیا 30 پہ، تو یہ کوئی 36 سے 40 کیسز روزانہ آ رہے ہیں. ایک بات یہ پچھلے سال ویسے میں آپ کو بتاؤں، یہ تو اس کی پریویلنس بہت زیادہ ہوگی سر. یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس کے آؤٹ بریکس ہو رہے ہیں بچوں میں. توسا میں آپ کو پتہ ہے، توسا میں بچوں میں پہلے تو رتو ڈیرو کا ایک آؤٹ بریک تھا، اس کے بعد یہ توسا میں ایک بہت بڑا آؤٹ بریک آیا. اس کو پنجاب حکومت نے حشپ کر لیا اور فیڈرل گورنمنٹ نے. اچھا، دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا ڈیٹا، آپ اکانومی کے آدمی ہیں، آپ کو IMF کے ڈیٹا تک ایکسیس ہے، آپ کو پاکستان کی اکانومی کے اعداد و شمار کا آپ کو پتہ ہے، آپ کو روزانہ مل جاتے ہیں. میں گزشتہ 9 مہینے سے کوشش کر رہا ہوں کہ اس سال کے مجھے HIV کا ڈیٹا مجھے مل جائے، مجھے نمبر مل جائے. اور اس کے لیے میں نے منسٹری آف ہیلتھ کے تمام بڑے لوگوں بشمول سیکریٹری ہیلتھ، DG ہیلتھ، سیکشن آفیسرز، ہر جگہ پہ میں نے کوشش کر لی، سر مار لیا، اور وہ مجھے ڈیٹا دینے کو تیار نہیں ہے. اب میں یہ صرف نمبرز کی بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے آپ نام بتائیں کہ کتنے لوگ HIV پازیٹیو ہو رہے ہیں، یا ان کا نام بتائیں، آئیڈینٹیٹیز بتائیں. پاکستان میں میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ پاکستان میں HIV کو جان بوجھ کر یا تو پھیلایا جا رہا ہے، یا اس کو ایسی کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کی جا رہی ہے کہ یہ اتنا زیادہ پھیل جائے کہ پاکستان جو ہے، آپ کو پتہ پاکستان، یہ لوگ تو کہتے ہیں جو ہمارے لوگ جو HIV میں کام کرنے والے ہیں کہ پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پہ تیزی سے پھیلنے والا ملک ہے، جہاں پہ دوسرے نمبر پہ HIV تیزی سے پھیل رہا ہے. لیکن بھٹی صاحب، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک ٹیبو بھی ہے نا پاکستان میں؟ اب اچھا، ایک میری بات سن لیں. ایک تو میرا یہ خیال ہے، دوسرا اس کی جو بڑھوتی کی سب سے میجر وجہ کیا ہے؟ اس پہ کیا یعنی جو سیکس ورکرز ہیں وہ یہ ہے، یا اور جو پریونٹیو میجرز ہیں وہ ہم نہیں کر رہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں، جہاں تک پہلی آپ کی بات ہے نا، ٹیبو کی آپ نے بات کی. دیکھیں، اب نہیں ہے کوئی ٹیبو. اب اتنی زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے لوگوں کے اندر. اب HIV کو ایک مرض کے طور پہ لیا جاتا ہے، لیکن جو لوگ اس کی پریونشن اور اس کو کنٹرول کے ذمہ دار ہیں، وہ اس کی آڑ میں نہ کوئی کام کرتے ہیں، نہ کچھ کرنے دیتے ہیں، اور نہ کسی اور کو کوئی کام کرنے دیتے ہیں. پورے سال میں صرف دسمبر میں ایک ورلڈ ایڈز ڈے منایا جاتا ہے. ایک ایڈ کنٹرول پروگرام بھی ہے نا سر؟ جی بالکل، ایڈز کنٹرول پروگرام وفاقی لیول پہ بھی ہے اور صوبائی لیولز پہ بھی ہے، اور ہر صوبے کا الگ ہے. یہاں پہ ایک ادارہ ہے، اس کو کہتے ہیں کامن مینجمنٹ یونٹ. اس کے تحت 3 پروگرام ہیں، ایک TB کنٹرول پروگرام، ایک
HIV ایڈس کنٹرول پروگرام اور ایک ملیریا کنٹرول پروگرام. اب آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, پھر آپ کے دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں. HIV یہ جو CMU ہے, کامن مینجمنٹ یونٹ, اور اس کے لیے پیسہ گلوبل فنڈ کا آتا ہے. پاکستان کو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے 200 میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن, نہیں یہ گلوبل فنڈ ایک ادارہ ہے, ٹھیک ہے, دی گلوبل فنڈ, اور وہ اس کے لیے پیسے دیتا ہے. پاکستان کو کوئی 3 سال کے لیے کوئی 230-40 ملین ڈالرز وہ فراہم کرتا ہے. پاکستان اپنا پیسہ بھی نہیں لگاتا اس کے اوپر کسی بھی بیماری کے لیے. اچھا, اس وقت جو CMU کا جو ہیڈ ہے وہ ایک ایڈیشنل سیکرٹری صاحب ہیں جن کا ہیلتھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈاکٹر نہیں ہے. اس سے پہلے CMU کے کوآرڈینیٹر کو اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ کر ہٹا چکی ہے کہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں, آپ کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے, تو آپ کو اس کا ہیڈ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, ابھی کیسے پاسبل ہے سر؟ وہ ایک ایڈیشنل سیکرٹری ہیں جو CMU کو ہیڈ کر رہے ہیں, اور وہ وہاں جاتے بھی نہیں ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہے CMU ہے کیا, یہ کیسے کام کرتا ہے, اس کی ڈائنامکس کیا ہیں, ان کا کوئی اس کے نیچے. اس کا فائدہ انہیں یہ ہے کہ وہ پروجیکٹ کی جو فیسلٹیز اور وہ چیزیں ہیں وہ اویل کر رہے ہوں گے. دیکھیں یہ وہاں پہ پیٹرول ہے ایک, تو پروجیکٹ کا لاؤس بھی ہوگا نا سر, پرکس اینڈ پریولیجز نا, گاڑیاں, پیٹرول, وہ سارا اٹھا کے وہ لے آئے اپنے دفتر میں, منسٹری آف ہیلتھ میں. اچھا, اس کے نیچے 3 پروگرام ہیں, TB کنٹرول پروگرام, اور میں نے آپ جیسے بتایا ایڈز اور ملیریا, ان کا الگ الگ ڈپٹی نیشنل کوآرڈینیٹر ہوتا ہے. اس وقت ایک صاحب جو کہ ڈاکٹر نہیں ہیں اور جنہوں نے کبھی زندگی میں کبھی HIV, TB اور ملیریا انفیکشس ڈیزیزز کا ان کو کوئی تجربہ نہیں ہے, وہ اور میڈیکل ڈاکٹر بھی نہیں ہے, ان کو تینوں کا انچارج بنا دیا ہے. اچھا, ویسے بھٹی صاحب ایک بات, میں تو دیکھیں آپ اس شعبے پہ کام کر رہے ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی ساتھ کہہ دینا چاہیے کہ اگر وہ اپنا کوئی موقف دینا چاہیں تو موسٹ ویلکم, آ کے بات کر سکتے ہیں. جی پلیز. موقف یہی تو ہمارا رونا ہے کہ یہاں پہ کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے, پیٹھ پیچھے ہمیں گالیاں دیں گے, فون کروائیں گے, باتیں سنائیں گے, اس نے یہ غلط بات کر دی, اس نے یہ غلط بات کر دی. جب ہم کہتے ہیں کہ موقف دو تو اس وقت جو ہے یہ منہ میں گنگنیاں ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک. جہاں تک آپ نے کہا نا, اب میں وہ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ اس ملک میں شجر ممنوع ہے. پلیز کریں. HIV سب سے زیادہ گیز میں پھیل رہا ہے, مرد ہومو سیکشولز میں. پاکستان میں جو مین ہیونگ سیکس ود مین, یہ MSM ٹرم یوز ہوتی ہے, یہ سب سے بڑا گروپ ہے جس کے اندر یہ HIV بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ گروپ بڑا ہے تو اس میں پریویلنس بھی بہت بڑی ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. اس میں ایک چیز جس کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے کیم سیکس. کیم سیکس ہوتا ہے سیکس انڈر دا انفلوئنس آف کیمیکلس, اور وہ آئس کے نشے میں یہ لوگ جو ہیں وہ گیز جو ہیں یہ پارٹیز کرتے ہیں, اور وہ جو ہے اسلام آباد میں ہر مہینے 50 نئے کیسز آ رہے ہیں HIV کے. اس میں زیادہ تر لڑکے ہیں, اور لڑکے بھی ایفلوئنٹ کلاس کے, جو آپ کے مہنگے اداروں میں پڑھنے والے لڑکے, مہنگی یونیورسٹیوں میں, پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے, جن کے والدین کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے, وہ لڑکے جو ہیں وہ HIV پازیٹیو ہو رہے ہیں. کچھ 60-70% 50 میں وہ زیادہ ہیں. یہ میں نے ایک اسٹوری کی تھی, اس پہ مجھے بہت گالیاں پڑی کہ تم جو ہے تم ہاؤ ڈیئر یو کہ آپ ہومو سیکشولز کی بات کرتے ہیں, پہلے نمبر پہ. دوسرا گروپ ہے اس کو کہتے ہیں ٹرانسجینڈرز کا. ٹرانسجینڈرز جو ہیں وہ سیکشول ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہوتے ہیں, وہ بھی انڈر دا انفلوئنس آف کیمیکلس سیکس کرتے ہیں. ان کی یہ پروفیشن ہے ان کا, مانگتے ہیں یا یہ کرتے ہیں. وہ بھی بہت تیزی سے HIV پھیلا رہے ہیں اور اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. ایک چیز میں آپ کو اضافہ کرنا چاہتا ہوں بھٹی صاحب, آج سے کوئی تقریباً 1 دہائی پہلے میں نے ایک خبر کر دی, اور وہ خبر یہ تھی کہ پاکستان میں جو امریکہ کی ایمبیسی ہے, انہوں نے گیز اور لیزبینز کا ایک فنکشن ارینج کیا اپنی ایمبیسی کی پریمسز کے اندر, اور اس پہ میں نے اسٹوری کر دی. وہ اسٹوری جب میں نے کی, اس کے بعد جو ہنگامہ ہوا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. تو یہاں پہ تو اس ملک کے اندر امبیسیز بھی اس طرح کے فنکشنز کرتی ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں جس وجہ سے میں نے وہ اسٹوری کی تھی, اس میں جو ان کے امریکن امبیسڈر تو نہیں تھے, ان سے نیچے لیول کے بندے تھے, انہوں نے اپنے ایڈریس میں کہا کہ وی وانٹ ٹو پروموٹ دس ان پاکستان. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے ابھی کچھ دن پہلے اس پہ میری کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی. یہ جو جینڈر کا ایشو ہے نا, جینڈر اور یہ جو ویلیوز اور یہ اس طرح جینڈر مین اسٹریمنگ, ہاں, یہ
بیسیکلی میں تو اس کا قائل ہوں کہ عورتوں کو کام کرنے دیا جائے, ان کو ایکول اپارچونیٹیز ملیں, بچیوں کو ان کے رائٹس Of ملیں, course, sir. یہ صحیح ہے. لیکن جب پیچھے جو ایجنڈا ہے نا وہ دوسرا ہے سر, وہ LGBTQ+++ جو یہ چکر ہے وہ ہے, وہ بھی میرا مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ ہے ہیلتھ کا ایشو. اور تیسرے نمبر پہ میں نے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ ہے خواتین, فیمیل سیکس ورکرز. ان میں سب سے کم ہے یہ, وہ بھی انڈر دا انفلوئنس آف آئس وہ کرتی ہیں. اس کے علاوہ دو اور ایریاز ہیں جو پھیلا رہے ہیں. ایک کہتے ہیں جی ڈیپورٹیز. پاکستان میں ہر سال 50,000 بندہ ڈیپورٹ ہو کے آ رہا ہے. پچھلے سال تو 50,000 ڈیپورٹ ہوئے تھے. وہ جو ڈیپورٹ ہو کے آتے ہیں ان میں سے فرض کر لیتے ہیں 5% لوگ جو ہیں وہ انفیکٹڈ ہیں, HIV پازیٹیو ہیں. تو 5% کا مطلب ہے سر 2,500 بندہ. ٹھیک ہے. اور وہ جو 2,500 بندہ ہے, یہاں پہ باقاعدہ ایک NGO ہے جس کا E11 میں دفتر ہے, میں اس کا نام بھول گیا, نہیں تو میں نام لے لیتا. اس کو آج سے 2 سال پہلے اس کو $2 لاکھ کا پروجیکٹ ملا ہوا تھا اس بات پر کہ جو ڈیپورٹ ہو کے آئے گا تم نے اس کا مینڈیٹری HIV ٹیسٹ نہیں ہونے دینا. Why? کہ یہ ان کے ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے کہ اگر کوئی بندہ ڈیپورٹ ہو کے آتا ہے اور وہ HIV پازیٹیو ہو کے وہاں سے آتا ہے, تو اگر اس کا مینڈیٹری ٹیسٹ ہوگا تو اس کے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوگی. میں نے ان سے میری لڑائی ہوئی اس بات پہ. میں نے کہا اس بندے کے تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو جس کو انفیکٹ کریں گے وہ اس کا کون ذمہ دار ہے آگے یار؟ اپنی بیگم کو انفیکٹ کرے گا, اس کا کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے. وہ جو بچے پیدا ہوں گے ان کے کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے. یہ بندہ جب پورے معاشرے کو انفیکٹ کرے گا اس کے کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے. اور یہی بندہ جب یہاں سے سعودی عرب جاتا ہے تو HIV اور ہیپاٹائٹس B-C کے ٹیسٹ کرواتا ہے, اس وقت کوئی اس کے ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہوتی. تو کہنے لگے وہ تو بادشاہتے ہیں. میں نے کہا وہ بادشاہتے ہیں, اپنے لوگوں کا خیال کرتی ہیں. آپ کی جمہوریت جو ہے اور آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ تو یہ ڈیپورٹیز ایک تو یہ بہت تیزی سے لے کے آ رہے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ مطلب ٹیکنیکل چیز ہے وہ ہے پور انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول. یہ کیا ہے؟ رتوں ڈیروں میں جو بچوں میں HIV پھیلا وہ سیکس سے نہیں پھیلا, وہ گندا خون لگنے سے پھیلا. کہ ان کو ایسا ایک ڈرپ ایک بچے کو لگائی گئی, وہی ڈرپ دوسرے بچے کو لگی, پھر تیسرے بچے کو لگی. سرنجز بھی اس طرح کی سرنجز کا ری یوز ہونا. سرنجز پہ تو اب یہ ہو گیا ہے کہ وہ آٹو ڈسٹرکٹیبل سرنجز کا قانون آ گیا, لیکن ابھی بھی استعمال ہو رہی ہیں ملک میں. ایک تو یہ جو ہماری پریونشن جو انفیکشن پریونشن کنٹرول پریکٹسز ہیں یہ بہت خراب ہیں. آلودہ خون سے پھیل رہا ہے. ابھی میں آپ کو اسی حوالے سے بتاؤں, اسلام آباد میں ایک ریجنل بلڈ سینٹر ہے سر. یہ بلڈ سینٹر جو ہے وہ KFW ایک جرمن ادارہ ہے. جرمن عوام کے کروڑوں روپے اور پاکستانی عوام کے کروڑوں روپے سے ایک بلڈ بینک قائم ہوا. اس کا کام یہ تھا کہ یہ خون جمع کرے گا, اس کو اسکرین کرے گا, صاف خون مہیا کرے گا تاکہ یہ HIV اور دیگر بیماریاں جو ہیں یہ نہ پھیلیں اور لوگوں کو صاف خون ملے. وہ پارک روڈ پہ وہ کروڑوں روپے کا سینٹر وہ بند پڑا ہوا ہے. اس کے اندر مشینری اس کے اندر گل رہی ہے, کروڑوں روپے کی مشینری گل رہی ہے, اور اس کی گاڑیاں جو ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں منسٹری میں. لوگوں نے وہ گھروں میں لے گئے, اس کے وسائل ہیں وہ کھا گئے, اور وہ سینٹر وہاں پہ تباہ ہو رہا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ منسٹری میں کچھ لوگ, کچھ بابو وہ اس کے وسائل کو استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیں اس سے, اور اس کو چلانا کس طرح ہے, اس کو چلانے کا روڈ میپ موجود ہے. سندھ میں انہوں نے اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے چلا رہے ہیں. یہاں پہ کوئی چلانے کو تیار نہیں ہے. میں آپ کے توسط سے سر جو سیکرٹری ہیلتھ ہیں حامد یعقوب صاحب, میں ان سے گزارش کروں گا کہ سر اس سارے معاملے کے اوپر توجہ دیں, اور یہ جو کروڑوں روپے کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اس سینٹر کو جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے چلانے کے لیے جو ہے وہ کوئی روڈ میپ جو ہے وہ نہ صرف روڈ میپ دیں بلکہ اس کی ایگزیکیوشن کو بھی بہتر کریں. بٹی صاحب, اس پہ آخری کوئی بات کہ اس کا حل کیا ہے؟ ایک تو ڈیٹا کی اویلیبلٹی, بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی. فائنل کوئی ورڈ جو آپ اس پہ کہنا چاہیں؟ حامد یعقوب شیخ صاحب بہت اچھے آدمی ہیں. مجھے آج میں کسی صاحب سے بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ 35 لاکھ مہینے کی نوکری چھوڑ کے آئے تھے, ریمٹ سے آئے ہیں. ہاں, یہ بہت ہی, اور کہتے ہیں یہ بہت ورلڈ کلاس آدمی ہیں جو یہاں پہ آئے ہیں. تو سر اگر آپ کچھ چینج کر سکتے ہیں تو خدا کے واسطے 2 باتیں آپ سے درخواست کروں گا. آپ کی میری آخرت سنور جائے گی, لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. ایک تو یہ کہ HIV کا ڈیٹا ہر مہینے شائع ہونا چاہیے, پبلک ہونا چاہیے. نمبر ہیں اس میں کسی کا نام نہیں ہے.
تو HIV کا ڈیٹا ہر مہینے پبلک ہونا چاہیے. ٹرانسپیرنسی کا بھی تقاضا ہے جی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ادارہ ہے CMU کامن مینجمنٹ یونٹ, خدا کا واسطہ اس سے پہلے کہ آپ یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں یا آپ کو نکال دیا جائے یا آپ کے ایسے حالات بن جائیں, مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ بہت مشکل میں ہیں اس وقت اور آپ کو بہت ٹربل پیش آ رہی ہے منسٹری آف ہیلتھ میں, لیکن جانے سے پہلے CMU جو کامن مینجمنٹ یونٹ ہے, خدا کا واسطہ ہے اس کو کوئی اس طرح کا سسٹم بنا کے چلے جائیں کہ اس کو کوئی پروفیشنل آدمی اس کو ہیڈ کرے اور اس کے نیچے جو ادارے ہیں ان کو کوئی. ابھی لوگوں نے تجوریوں کے منہ کھول دیے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ CMU میں کوآرڈینیٹر بن جائیں اور نیچے جو تینوں جو پروگرام ہیں ان کے لیے لوگوں نے بولیاں لگانا شروع کر دی ہیں. وہ لوگ گھوم رہے ہیں. میں حامد صاحب سے, پرائم منسٹر آف پاکستان سے اور پاکستانی اداروں سے کہوں گا, HIV ایک ایسی آگ ہے جو پھیل رہی ہے اور یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ آپ جو ہیں وہ وردی میں ہیں, آپ سوٹ پہنے ہوئے ہیں یا آپ دھوتی شلوار قمیض میں ہیں. یہ جب اس نے کہیں آنا ہوگا تو یہ آپ کے بچوں کے ذریعے, گندے خون کے ذریعے, کسی بھی طریقے سے یہ آپ تک پہنچ گیا تو اس کی نہ کوئی ویکسین ہے اور نہ اس کا کوئی علاج ہے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اس کی شیئرنگ کیجیے اور میکسیمم اس پروگرام پہ کمنٹس بھی دیجیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.